آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس پاک فوج کے جوانوں اور افسران کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ دہشت گردی ناکام بنانے پر سیکیورٹی اداروں کی کوششوں کی تعریف۔ یہ بھی کہا بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام اور مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ دونوں وزرائے پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری پر بھی بات کی۔ پاکستان اور سعودی عرب کی امت مسلمہ کے مسائل پر مشترکہ حکمت عملی۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس غزہ میں اسرائیلی حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ فیصل بن فرحان نے کہا کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت عالمی نظام کی ناکامی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا پاک سعودی عرب تعاون مسلم امت کی ترقی اور استحکام کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہر مشکل وقت میں سعودی عرب نے پاکستان اور امت مسلمہ کی مدد کی ہے، جس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سعودی وفد کی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی اپیکس کمیٹی کے ارکان سے ملاقات۔ آرمی چیف کی بھی خصوصی شرکت۔ کمیٹی کی سعودی وفد کو سرمایہ کاری کے منصوبوں پر بریفنگ۔ پی آئی اے ایئرپورٹس کی نجکاری۔ اسلام آباد میں 2 5 اسٹار ہوٹلز میں جوائنٹ وینچر کی پیشکش۔ متیاری ٹرانسمیشن لائن فرسٹ ویمن بینک کی بھی آفر۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہے۔ سعودی وزیر خارجہ اور وفد کی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں۔ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے سعودی عرب کے کلیدی کردار کی یقین دہانی کرا دی۔ ملاقاتوں میں مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ غزہ میں غیر مشروط جنگ بندی اور اسرائیلی مظالم بند کرنے پر زور۔ صدر زرداری نے کہا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اسلامی دنیا کی خوشحالی سعودی عرب کی ترقی سے وابستہ ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ پھیلنے کا امکان۔ اسرائیلی آرمی چیف کی ایران پر جوابی کارروائی کی دھمکی۔ فوجی مشقوں کا بھی آغاز۔ خطے میں ایران کے حمایت یافتہ گروپوں کو نشانہ بنایا جانے کا خدشہ۔ ایرانی صدر نے مسلح افواج کے حملے کو مؤثر اور فوری جواب دینے کا اختیار دے دیا ہے۔ ابراہیم رئیسی نے امیر قطر کو بھی بتا دیا ابھی تو صرف انتباہی حملہ کیا تھا، اب ملکی مفادات کو خطرہ ہوا تو دردناک جواب دیا جائے گا۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر ممکنہ اسرائیلی حملے کا خطرہ۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ کا اظہار تشویش۔ ڈائریکٹر ایٹمی توانائی ایجنسی رافیل گراسی کا کہنا ہے جب تک صورتحال نارمل نہیں ہوتی معائنہ کار دور رہیں گے۔ ایران کی تیل برآمدات پر امریکی پابندیوں کا امکان۔ امریکہ کے تجزیہ کار کہتے ہیں پابندیوں کا بل پاس ہونے کے باوجود ایرانی تیل کی پیداوار میں کمی نہیں آئے گی۔ چین ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ عالمی تنہائی کے شکار اسرائیل کی مسلم دنیا کا اتحاد پارا پارا کرنے کی سازش۔ نتن یاہو حکومت نے اسرائیلی اور بھارتی میڈیا کا سہارا لے لیا۔ ایرانی حملے ناکام روکنے کے لیے سعودی عرب، یو اے ای اور دیگر عرب ممالک پر مدد فراہم کرنے کا الزام۔ سعودی عرب نے رپورٹس مسترد کر دیں۔ آئی ایس آئی نے حکومتی ہدایت پر مظاہرین کی قیادت سے رابطہ کر کے معاہدہ کرایا۔ جنرل فیض حمید نے ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کی ہدایت پر معاہدے پر دستخط کیے۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو کلین چٹ دے دی۔ کمیشن کا نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل درآمد کرانے پر یقینی بنانے پر زور۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے سول معاملے میں مداخلت سے ادارے کی ساکھ متاثر ہوئی۔ امن عامہ حکومت کی ذمہ داری ہے، دیگر اداروں کو مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ پرتشدد انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی لازمی ہے۔ حکومت پنجاب غافل اور کمزور رہی جس کے باعث خون خرابہ ہوا۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا کہ عقیدے کی بنیاد پر تشدد کے خاتمے کے لیے امن کو اسٹریٹجک مقصد بننا ہوگا۔ ریاست آئین، انسانی حقوق، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی پر سمجھوتا نہ کرے۔ پالیسی سازوں کو فیض آباد دھرنے سے سبق سیکھنا ہوگا۔ حکومتی پالیسی میں خامیوں کی وجہ سے فیض آباد دھرنے جیسے واقعات کو ہوا ملتی ہے۔ اور غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام نہ رکا، شہداء کی مجموعی تعداد 33,850 تک پہنچ گئی۔ اسرائیل پر ایران کے زوردار حملے کے بعد خطے میں کشیدگی برقرار۔